بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد۔ انہیں مومنوں کی کیا بات بری لگی تھی سوائے اس کے کہ وہ زبردست اور لائق حمد اللہ پر ایمان لے آئے تھے۔ وہی اللہ کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اسی کی ہے اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 8 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا حرف ہے واو یعنی اور، واو کے بعد اگلا حرف ما ہے اور ما کا معنی ہوتا ہے نہیں، اور بعض اوقات اس کا معنی ہوتا ہے کیا، اور اس آیت میں یعنی وما نقموا میں ما کیا کے معنی میں ہے۔ وما نقموا اور کیا ان کو برا لگا، نقموا کوئی بات بری لگنا اور بری لگنے کی وجہ سے اس بات پر کسی کی پکڑ کرنا، اسے سزا دینا۔ نقموا کے بنیادی حروف نون، قاف اور میم ہے، اور یہی نون، قاف اور میم کا لفظ ہے جس سے لفظ انتقام بھی بنتا ہے، اور انتقام کا معنی جو کیا جاتا ہے وہ عام طور پر اردو میں بدلہ لینا، جبکہ اس کا جو دقیق معنی ہے اس کی طرف توجہ فرمائیں۔ نون، قاف اور میم دراصل شدید ناپسندیدگی، کسی چیز کو بہت زیادہ ناپسند کرنا، کسی چیز کا بہت زیادہ برا لگنا، اور پھر اس ناپسندیدگی اور برا لگنے کے نتیجے میں کسی کا مؤاخذہ کرنا، کسی کو سزا دینا، اور اسی لیے اس لفظ کو انتقام کو بدلہ لینے کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا کوئی شخص کوئی غلط حرکت کرے تو اس کی غلط حرکت یعنی اس کی ناپسندیدہ حرکت کی وجہ سے اس کو سزا دی جائے، یعنی اس سے بدلہ لیا جائے، اس کو بھی انتقام کہا جاتا ہے۔ وما نقموا اور انہیں کیا چیز بری لگی تھی، منہم من سے، ہم ان، وما نقموا منہم اور کیا برا لگا ان کو ان سے، یعنی یہ جو لوگ مومنوں کو سزا دے رہے تھے، آگ میں جلا رہے تھے، ان کو کیا بری بات لگی تھی ان سے یعنی مومنوں سے، یعنی مومنوں کی کیا بات ان کو بری لگی تھی، الا یعنی سوائے، ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید سوائے اس کے کہ وہ ایمان لے آئے تھے اس اللہ پر کہ جو عزیز ہے اور حمید ہے یعنی قابل حمد ہے۔ الا سوائے، ان یؤمنوا این یعنی یہ کہ، اور یؤمنو وہ ایمان لے آئے۔ لفظ یؤمنو گزشتہ آیت میں گزرا، مؤمنین کا معنی ہم نے آپ کو بیان کیا تفصیل کے ساتھ۔ یؤمنو کے بنیادی حروف وہی حمزہ، میم اور نون ہے، یعنی امن، اور اسی سے مؤمن ہے اور اسی سے یؤمنو ہے کہ جو اس آیت میں آیا، یعنی وہ ایمان لے آئے تھے۔ الا ان یؤمنوا باللہ دو حصوں پر مشتمل ہے، با اور اللہ۔ باللہ یعنی اللہ پر، العزیز اور الحمید یہ دونوں صفات ہیں اللہ کی، یعنی وہ اللہ کے جو عزیز ہے اور حمید ہے۔ توجہ فرمائیں، العزیز عربی زبان میں اس کا معنی کیا ہے؟ اسی سے لفظ عزت بنتا ہے۔ اس کے بنیادی حروف عین، زا اور زا ہے، اور اس کا معنی ہے کسی چیز کی یا کسی انسان کی ایسی حالت کہ جو اسے کسی دوسرے کے سامنے مغلوب نہ ہونے دے، یعنی کوئی دوسری چیز اس پر غلبہ نہ پائے۔ عربی زبان میں ایسی سخت زمین جسے کھودا نہ جا سکے، جسے مثلا توڑا نہ جا سکے، اسے کہا جاتا ہے ارض عزاز، یعنی سخت زمین۔ توجہ فرمائیں، پس
عزت کا جو اصل معنی ہے وہ سختی کا ہے، ایسی سختی کہ جو ٹوٹنے نہ دے، جو مغلوب نہ ہونے دے۔ اسی مناسبت سے ایسا شخص کہ جس کو دوسروں پر غلبہ حاصل ہو، دوسروں پر اقتدار حاصل ہو، دوسروں پر طاقت حاصل ہو، یعنی دوسرے اس پر غلبہ نہ پا سکیں، اس کو عربی زبان میں عزیز کہا جاتا ہے۔ مثلا بادشاہوں کے لیے بھی لفظ عزیز استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے عزیز مصر کا لفظ استعمال کیا، یعنی مصر کا بادشاہ یا مصر کا طاقتور ترین انسان جس کے اختیارات اور طاقت بہت زیادہ تھی۔ وہ ذات کہ جس پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا۔ لفظ العزیز اپنے کامل ترین معنی میں اسی ذات پر صدق کرے گا، یعنی اسی ذات کے بارے میں استعمال ہوگا، اور وہ ذات اس کائنات میں کہ جس پر کوئی دوسرا، کوئی طاقتور سے طاقتور، کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ جس پر غلبہ نہیں پا سکتا اور سب اس کے سامنے مغلوب ہیں، وہ ذات فقط اور فقط اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس ہے۔ لہذا لفظ العزیز یعنی یہ صفت اپنے کامل ترین معنی میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اگرچہ لفظ عزیز خود قرآن نے مصر کے اس بادشاہ کے لیے بھی استعمال کیا ہے، لیکن یہ نقطہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، اور آپ کے ذہنوں میں بھی یہ نقطہ ہمیشہ واضح رہے کہ وہ الفاظ کہ جو اللہ کے بارے میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور اللہ کے علاوہ مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، مثال کے طور پر یہی لفظ عزیز، اسی طرح لفظ رحیم، اسی طرح لفظ کریم، تو جتنے بھی ایسے الفاظ ہیں ہم کیسے فرق کریں گے جب اللہ کے بارے میں استعمال ہو اور جب غیر اللہ کے بارے میں استعمال ہو؟ تو اس کا فارمولا یہ رہے گا کہ جب کوئی لفظ اللہ کے بارے میں استعمال ہوتا ہے تو وہ ایسے کامل ترین معنی میں استعمال ہوتا ہے جس میں کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی عیب فرض نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ کی ذات ہر قسم کے نقص سے، عیب سے اور کمی سے پاک ہے، کامل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں۔ لیکن جب یہی الفاظ اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں استعمال ہوتے ہیں تو اس معنی میں نہیں ہوتے، اپنے اس کامل ترین معنی میں نہیں ہوتے جس معنی میں اللہ کے بارے میں وہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ناقص معنی میں۔ یعنی فرض کریں اگر کوئی بادشاہ عزیز کہلواتا ہے تو ہرگز اس کی طاقت، اس کا غلبہ مثلا اللہ کے غلبے اور اس کی طاقت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمیشہ اس کے پاس نہیں رہنا، اور اس سے کبھی نہ کبھی وہ جدا ہو جائے گا، اور جو کچھ بھی ہے وہ اصل عزیز یعنی اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے ہوتا ہے۔ پس انہیں مومنوں کی کیا بات بری لگی تھی سوائے اس کے کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے کہ جو عزیز ہے، یعنی سب پر غالب ہے، اور ہم مثلا اس کو زبردست کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی جس پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔